آج کے دن میں جو ہے چند اسمبلی سیٹ کے امیدواروں کے نام کا اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ 9 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز پر مجلس الیکشن لڑے گی، جس میں موجودہ 7 MLAs کی کانسٹیٹوئنسی ہے، راجندر نگر کی اسمبلی کانسٹیٹوئنسی ہے اور جوبلی ہلز ہے. تو آج میں بہادر پورہ، راجندر نگر اور جوبلی ہلز کے کینڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا، وہ شارٹلی کروں گا آپ کے سامنے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائن گٹے سے مجلس کے امیدوار رہیں گے. احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. کوثر محی الدین صاحب کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. پھر ماجد حسین نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. یاقوت پورے سے جعفر حسین میراج صاحب انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. اور چار مینار سے ایکس میئر ذوالفقار صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے. تو یہ اہم باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا، یہ آپ کو بتا چکا ہوں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، یہ 3 اسمبلی حلقوں کا اعلان کب ہوگا میں جلدی کر دوں گا، کیونکہ آج سے نامینیشنز کی تاریخ شروع ہوئی ہے. تو یہ کروں گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پورے امیدواروں کو کا وہ MLA بنیں گے، کامیاب ہوں گے. عوام کی ان کا ساتھ ملے گا، عوام کی دعائیں، عوام کا ووٹ ان کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہماری کیمپین کا آغاز بھی کل پرسوں سے شروع ہو جائے گا. تو دوسرے 3 اسمبلی حلقے جات کا انشاءاللہ میں جلد سے جلد آپ کے سامنے ناموں کا اعلان کر دوں گا. مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ عوام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا ہے. 2018 میں ہم نے 8 امیدوار کھڑا کیے تھے، 7 اراکین اسمبلی ہمارے منتخب ہوئے الحمدللہ. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عوام کا ساتھ مجلس کے ساتھ رہا، انشاءاللہ ہے اور مستقبل میں رہے گا. اس لیے کہ مجلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین عوام کے غم میں، عوام کی تکلیف میں، عوام کے درمیان میں رہتی ہے. اور الحمدللہ دارالسلام کا مجلس کا دفتر ہفتے میں 6 دن کھلا رہتا ہے. اور بہت سے آپ لوگ ماشاءاللہ سے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ سب سے الگ ہے، منفرد ہے. تو مجلس کے ساتھ اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے. اب ظاہر ہے ہم کو اپنے اراکین کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرنا ہے، مگر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جتنے مجلس کے اراکین اسمبلی جس کو عوام نے منتخب کیا، انہوں نے محنت کی، جستجو کی، اپنے لحاظ سے کام کرنے کی کوشش کی. میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے تمام موجودہ اراکین اسمبلی کا. اور ساتھ ہی ساتھ میں بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین اس اسمبلی تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ موجودہ 7 اسمبلی حلقوں کے ساتھ ساتھ راجندر نگر اور جوبلی ہل پہ بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. تو 9 اسمبلی حلقے پر مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں حصہ لے گی. اور میں آپ کے بعد بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2018 میں ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 2023 میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو احمد پاشا قادری صاحب اور ممتاز احمد خان صاحب کی جگہ پر کسی اور امیدوار کو موقع دیا جائے گا. احمد پاشا قادری صاحب تو ہمارے لیے ایک اسٹالورٹ ہیں، اور میرے خیال سے وہ مجلس کے جتنے لوگ آج پرانے بزرگ جو برسوں سے وابستہ ہیں مجلس سے، میرے خیال سے عبدالواحد اویسی کو دیکھنے والوں میں شاید احمد پاشا قادری ہیں اور تھوڑے بہت لوگ ہیں. وہ ہمارے والد سلطان صلاح الدین اویسی کے بڑے قریبی ساتھی تھے. احمد پاشا قادری صاحب
کی جو خدمات مجلس کے لیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور اکبر کی ہماری عمر ہوں گی 10 یا 11 سال کی، اور اس وقت سے میں اور اکبر ہمارے والد کی جیپ میں بیٹھ کر تلنگانہ کے اس وقت کے آندھرا پردیش کے ڈسٹرکٹس میں دورہ کرتے تھے۔ تو اس وقت میرے والد کے ساتھ سالار کے ساتھ احمد پاشا قادری صاحب، مرحوم رحمت حسین زیدی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، شیخ محمد اختر صاحب، یہ لوگ جاتے تھے۔ میں اس زمانے سے احمد پاشا قادری صاحب کی وابستگی کو دیکھا ہوں۔ احمد پاشا قادری صاحب کئی مرتبہ سالار کے ساتھ جیل میں بھی گئے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ احمد پاشا قادری صاحب جیل میں مرحوم قائد کے سامنے بیٹھ کر نعتیں سناتے تھے جیل میں۔ اور احمد پاشا قادری صاحب کی جتنی میں تعریف کروں، ان کی خدمات کے بارے میں بولوں، وہ بہت کم ہوگا میرے لیے، اور بے انتہا بے لوث طریقے سے مجلس کی خدمت کرتے آئے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہ مجلس اتحاد المسلمین کی اور خدمت کریں گے، مجھ جیسے کمزور انسان کی وہ رہبری بھی کریں گے، اپنے مشوروں سے مجھے آراستہ کریں گے۔ ممتاز احمد خان صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ تھے، کارپوریٹر تھے پہلے وہ، پھر اس کے بعد 94 میں ایم ایل اے بنے۔ 1996 میں ممتاز احمد خان صاحب سالار کا پارلیمنٹ الیکشن تھا، مجلس میں نہیں تھے، تب بھی ممتاز احمد خان صاحب سالار کے الیکشن میں کام کیے، پارلیمنٹ الیکشن میں جو وینکیا نائیڈو صاحب الیکشن میں لڑے تھے۔ پھر ممتاز احمد خان صاحب مجلس میں آئے، میں اکیلے ایم ایل اے تھا، پھر ہم 2 ایم ایل اے ہوئے۔ 99 میں الحمدللہ دوبارہ مجلس کے ایم ایل اے بنے، پھر 2004 میں ایم ایل اے بنے، 2009 میں بنے، 2014 میں بنے، پھر 2018 میں بنے۔ تو ماشاءاللہ سے ممتاز احمد خان صاحب سے میرے پرسنل تعلقات بھی ہیں، اور میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میں اس موقع پر ان کی مرحوم والدہ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی مرحوم والدہ بڑی نیک بخت خاتون تھی، اور اتنا مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے وہ مرحومہ کی، بڑی محبت سے ان کی والدہ مجھ سے ملتی تھی۔ میں جب کبھی بھی ان سے ملا، جھک کے ملا، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور خاص طور سے ممتاز احمد خان صاحب کے وہ 2 ماموں مسعود شاہ خان صاحب جو شکاگو میں ہیں، یہ لوگ اپنی جوانی میں مجلس کا ساتھ دیے تھے، آج امریکہ میں ہے، قیام پذیر ہیں، اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ وہ لوگ بڑی محبت سے سرپرستی کرے، آج بھی کریں گے مجھے یقین ہے۔ پھر میں اس موقع پر نہیں بھولنا چاہوں گا ہمارے کلیم حسن صاحب کو، کلیم حسن کا بھی بہت بڑا رول رہا اس میں۔ پھر ہمارے بینک کے مینیجر تھے حشمت صاحب، اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ تو ممتاز خان صاحب سے میرے تعلقات ایک ذاتی لیول پہ اچھے تعلقات ہیں اور برابر رہیں گے۔ ممتاز خان صاحب امریکہ میں تھے، امریکہ سے ان کی واپسی کے بعد میں ممتاز خان صاحب کو احمد پاشا قادری صاحب کو بلا کر دارالسلام میں ان سے بتایا کہ بھائی جو بات پہلے سے طے تھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس بار میں آپ کو اور پاشا قادری صاحب کو دوبارہ ایم ایل اے کا ٹکٹ نہیں دے سکتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ مجلس سے وابستہ رہیں اور بلکہ الیکشن میں آگے بڑھ کر ایک بڑے بن کر آپ مجلس کے لیے کام کریں۔ تو دونوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بالکل صحیح ہے، برابر ہم جماعت کے ساتھ تھے، ہے اور رہیں گے، ہم مجلس کے لیے کام کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں ان کے اس محبت برے الفاظ کا، ان کی وابستگی کا جو انہوں نے پاشا قادری صاحب نے اور ممتاز خان صاحب نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں پاشا قادری اور ممتاز خان صاحب دونوں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کریں گے، مجلس کے امیدواروں کے لیے کام کریں گے، اور ان کا ایک بڑا تجربہ ہے، ہم اس تجربے سے فائدہ ہی حاصل کریں گے۔ اور